पंजाब बार कौंसल, عہدیداران لاہور ٹیکس بار ایسوسیشن، سابق صدور، سابق عہدیداران ٹیکس بار ایسوسیشن، معزز ممبران، میری بہنیں، بھائی، بزرگ، جیسے کہ ابھی صدر لاہور ٹیکس بار ایسوسیشن یہ کہہ رہے تھے کہ آج خوشیوں کا دن ہے، لگتا ایسے ہی ہے کہ آج ٹیکس بار میں یہ میلہ لگا کر یہ موقع دیا گیا ہے کہ ہم مل کے اس خوشی کو منائیں، اور اس میں جس انداز میں، جس تعداد میں دوستوں نے، بزرگوں نے، بہنوں نے شرکت کی ہے، اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اس خوشی کو منانے سب اکٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ سے یہ بھی دعا ہے یہ جو ہماری خوشیاں ہیں یہ اسی طرح رہیں، اور خصوصی طور پر ہمارے ملک پہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت رکھے اور سدا اس کو اس میں خوشیاں ہی دیتا رہے۔ ابھی رانا حسن یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے ساتھ سوتیلی ماں کا سلوک ہوتا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ آپ کی امپورٹنس جو ہے وہ باقیوں سے زیادہ ہوتی ہے۔ جب باقی الیکشنز ہو جاتے ہیں تو ساروں کی نظر ٹیکس بار پہ ہوتی ہے۔ یہی حسن ہے کہ کوئی ایک طرف سے جیتتا ہے، کوئی دوسری طرف سے جیتتا ہے، کوئی ہار جاتا ہے، لیکن کبھی کسی نے یہ بات ذہن میں نہیں رکھی کہ میں اس کے خلاف الیکشن لڑا تھا، یا میں اس سے ہارا تھا یا جیتا تھا۔ یہی ہمارا حسن ہے اور یہی جمہوریت کی روح ہے، اور انشاءاللہ ایسے ہی رہے گا۔ ٹیکس بار میں ابھی نئے دوست سارے آگے ہیں۔ جب میں نے الیکشن لڑا تھا پنجاب بار کونسل کا 99 میں، تو میں بھی ٹیکس بار کا ہی نمائندہ تھا اس وقت۔ جو اس وقت دوست تھے، عارف لطیف صاحب بیٹھے ہیں، نعیم شاہ صاحب بیٹھے ہیں، انہوں نے ہی مجھے کھڑا کیا تھا اور مجھے ٹیکس بار کی طرف سے ہی امیدوار بنایا تھا، اور میں جیتا تھا اللہ کے فضل سے 99 میں۔ اور ٹیکس بار ایسوسیشن کا میں بھی اتنا ہی پرانا ممبر ہوں جتنے عارف لطیف صاحب ہیں، یا تھوڑا سا کم ہوں گا۔ اور یہ الگ بات ہے کہ ٹیکس بار میں نے کوئی باقاعدہ اس طرح کی پولیٹکس یا حصہ نہیں لیا، جنرل جو ہمارے ہیں وہیں رہا ہوں میں، لیکن پہلی دفعہ جو پہلا الیکشن تھا میں نے ٹیکس بار کے پلیٹ فارم سے جیتا تھا، اور سارے دوستوں نے اتنی محنت کر کے الیکشن لڑا تھا۔ میاں صاحب یاد ہوگا آپ کو، بڑی محنت کی تھی، اور سارا ایسے ہی لگ رہا تھا کہ بلکہ میرا الیکشن کوئی اتنا اچھا تھا نہیں اس وقت۔ جب سارے دوست ٹیکس بار کے نکلے تو اس کے بعد میرا الیکشن بہتر ہو گیا اور اللہ نے کامیابی دی۔ تو میں ہمیشہ ہی آپ کے ساتھ رہوں گا، اس سے قطع نظر کہ کون جیتا ہے، کس گروپ سے جیتا ہے۔ ہمارے سارے ایک ہی گروپ ہے، ابھی جو حسن ہے سارا دونوں طرف سے یہاں لوگ موجود ہیں ہمارے، کسی نے تفریق نہیں کی یہاں چوہان صاحب آئیں گے ٹیکس بار کے صدر رہے ہیں، میں نہیں آؤں گا، میں صدر نہیں رہا، اشتاق خان صاحب آئیں گے، ہمارے بڑائی صاحب نہیں آئیں گے۔ تو یہی حسن ہے ہمارا، انشاءاللہ ایسے ہی رہے گا۔ باقی حسن بھون صاحب، طارر صاحب اور ساقی صاحب آج نہیں آ سکے، ان سے بھی بات ہو گئی تھی، ان کی نمائندگی بھی ہم تینوں کر رہے ہیں، بڑائی صاحب، میں اور حفیظ صاحب، وہ بھی اسی طرح ہی حصہ ہے اس ٹیکس بار کا جیسے آپ سب ہیں اور ہم سب ہیں۔ میری گزارش ہوگی تمام بھائیوں سے، دوستوں سے، کہ جس طرح کے واقعات ہمارے طرف ہو رہے ہیں، خاص طور پر لاہور بار میں جو الیکشن ہوا اور اس کی رات جو واقعہ ہوا، فائرنگ ہوئی وہاں بے شمار قسم کی، میں وہاں موجود تھا۔ لاہور بار میں یہ پہلی دفعہ میں نے دیکھا ہے، لاہور سے باہر تو دیکھتے رہتے ہیں ابھی کہیں کوئی فائرنگ ہو گئی کسی تحصیل لیول پہ، کوئی اکا دکا واقعہ ہو گیا، لیکن جس انداز میں ہو رہا تھا ایسے لگ رہا تھا کہ پتہ نہیں کوئی ایسی جنگ چھڑ گئی ہے، کوئی 10-12 طرف سے مختلف لوگ فائرنگ کر رہے تھے۔ میں اس کی پرزور مذمت کرتا ہوں، اور میں تمام ساتھیوں سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ جو لوگ ہیں، آئیڈینٹیفیکیشن ہو چکی ہے، FIR درج ہو چکی ہے، کوئی ان کا ساتھ نہ دے، کوئی کسی قسم کی کوئی ٹیکس بار یا دوسری بار ان کا ساتھ نہ دے۔ پاکستان بار کونسل کے ہم دونوں طرف سے بیٹھے ہیں، میری ان سے بھی گزارش ہے، پنجاب بار کونسل کے دوست بیٹھے ہیں، میری ان سے بھی گزارش ہے، ہمارا کام ہے قلم سے اپنے آپ کو منوانا، ہمارا کام ہے بندوق سے منوانا نہیں ہے۔ یہ لاہور بار ایسوسیشن کے آج عہدیدار اگر ہوتے ان سے میں گزارش کرتا، لیکن پنجاب بار کونسل کے نئے جتنے الیکٹڈ دوست ہیں یہاں آج موجود ہیں لاہور ڈویژن سے یا لاہور سے، ان سے میری گزارش یہی ہوگی جب ان کی فارمیشن ہو تو یہ اپنے طور پہ نوٹس لے کر ان کو ضرور بلوائیں، اور لاہور بار ایسوسیشن سے میری گزارش ہے کہ وہ
آئیڈینٹیفیکیشن چونکہ ہو چکی ہے ان کو ڈسممبر کریں. ایسے لوگوں کی ہمیں بالکل ضرورت نہیں ہے. ہم نے اپنی محنت سے آگے جانا ہے. جتنے لوگ آج آپ دیکھتے ہیں آپ کے سامنے اسٹیج میں بیٹھے ہیں، انہوں سب نے محنت کی ہوئی ہے. انہوں نے کسی سے لڑائی نہیں کی، انہوں نے ہاتھ میں کبھی اسلحہ نہیں پکڑا. ان کے ہاتھ میں قلم ہے اور ان کی اپنی زبان ہے جس سے اپنا مقدمہ پیش کرتے ہیں. جتنے نئے دوست ہیں میری اس سے یہی گزارش ہوگی کہ وہ بڑوں کی اگر تقلید کریں گے تو انشاءاللہ ایک دن وہ بھی اچھے وکیل بنیں گے. ان کی لوگ بھی اسی طرح عزت کریں گے، اسی طرح اسٹیج پہ بھی بٹھائیں گے جیسے آج ہم سب کو بٹھایا ہوا ہے. جب میں وکیل بنا تھا 1985 میں تو میرے تو کبھی ذہن میں بھی نہیں آیا تھا کہ میں نے یہاں سے پیسہ بھی کمانا ہے. اپنے گھر سے لا کر تنگی میں بیٹھ کر جو بھی ہوتا تھا سوکھی روٹی مل جائی کھا لی، نہیں تو ایک دو وقت کی اکٹھی کھا لی. اس طرح کے ہم نے اس وقت ٹائم گزارا ہے. لیکن یہ کبھی نہیں ذہن میں آیا تھا کہ ہم نے جتھا باندھ کے کسی کے ساتھ لڑائی کرنی ہے یا ہم نے جا کے اسلحہ کے زور پر اپنا کوئی کام کروانا ہے. تو باقیوں سے بھی میری یہی گزارش ہوگی، اپنے جتنے سینئر دوست بیٹھے ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ ان کے دفتر میں، ان کے آگے ملنے والوں میں جو نئے دوست ہیں ان سے بھی میری گزارش ہے کہ اپنے دوستوں کو یہی کہیں کہ اس میں جس نے محنت کی ہے وہ ضرور کامیاب ہوا ہے. آپ دیکھیں پچھلے 10 سال کا نظر مار لیں، 10 سال میں آپ کو پاکستان کے جو ٹاپ پہ وکیل نظر آتے ہیں اب ان کی جگہ نئے لوگ آ گئے ہیں. دوسرے لوگوں نے محنت کی ان کی جگہ پہ وہ آ گئے ہیں. آپ بار ایسوسیشن میں دیکھ لیں پچھلے 10 سال میں جو لوگ تھے اب نہیں ہیں، ان کی جگہ پہ نئے لوگ آ گئے ہیں. جو لوگ دیانتداری سے محنت کرتے ہیں آگے چلتے ہیں تو ان کو اللہ تعالیٰ ضرور پھال دیتا ہے. ریپلیسمنٹ ہوتی رہتی ہے، ایک جاتے ہیں دوسرے آ جاتے ہیں. تو خدا را اس کو سارے مل کر ہم روکیں اس بات کو جو ہماری ایک ٹرینڈ چل پڑا ہے. ہمیں دنیا والے اور سارے شہر والے لوگ، باقی ملک والے میڈیا پہ بیٹھے تو پہلا سوال ہی یہی ہوتا ہے کہ کالے کوٹ والوں نے کیا شروع کر دیا ہے کام. اس کالے کوٹ کا خیال رکھیں. یہ کالا کوٹ آج نہیں ہے تو میں کسی کام کا نہیں ہوں. آج یہاں میں کھڑا ہوں اس کی وجہ سے کھڑا ہوں اور اس کی عزت بھی ہم کریں. اور اس کی عزت یہی ہے کہ ہم دوسروں کی عزت کریں. جب ہم دوسروں کی عزت کریں گے اس وقت اس کی عزت خود بخود ہوگی. میں ایک دفعہ ایک کورٹ میں بیٹھا ہوا تھا، ہائی کورٹ میں. ایک سینئر وکیل ہے، ان کے خلاف ایک ریفرنس آیا ہوا تھا کنٹیمپٹ آف کورٹ کا. تو انہوں نے ٹائی اتاری ہوئی تھی تو وہ کھڑے ہو گئے وہاں ان کے سامنے. مجھے آج تک یاد ہے انہوں نے کہا جی یہ جو 3 جج صاحبان بیٹھے ہیں، جب میرا یہ واقعہ ہوا ہے اس وقت ان میں سے ایک جج صاحب وکیل تھے اور میرے ساتھ موجود تھے. ان کو ان حالات کا پتہ ہے جن حالات میں یہ واقعہ ہوا. وہ میرے بس میں نہیں تھا جب میں نے یہ باتیں کی، لیکن اس کے باوجود میں آج جو کچھ ہوں اس کورٹ کی وجہ سے ہوں. اگر یہ نہیں ہے تو میں کچھ بھی نہیں ہوں. مجھے آج سینئر کہتے ہیں لوگ یا عزت کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے کرتے ہیں. تو میں عدالت کے سامنے غیر مشروط طور پر معافی بھی طلبگار ہوں اور اس کورٹ کی وجہ سے ہوں. آپ نے بھی پہنا ہوا ہے، میں نے بھی پہنا ہوا ہے. تو اس طرح کی باتیں جب ہم کریں گے سوچیں گے تب بھی بات آگے چلے گی. ہمارا کسی سے کوئی جھگڑا نہیں ہے، نہ عدالتوں سے ہے، نہ انتظامیہ سے ہے، نہ پولیس والوں سے ہے. ہم نے اپنا کام کرنا ہے اور جو اپنا کام کرتے رہیں گے، محنت کرتے رہیں گے، انشاءاللہ ضرور ایک دن کامیاب ہوں گے.